نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، سورہ مائدہ کی یہ 4 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر یہ نجس ہیں، شیطانی عمل میں سے ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سوائے اس کے نہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی شراب اور جوئے کے بارے میں، اور وہ روک دے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ کیا اب تم باز آنے والے ہو؟ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ڈرو۔ پس اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان چیزوں میں جو انہوں نے کھا لیں جب وہ ڈرتے رہے، اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ڈرتے رہے، اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیک کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے شراب اور جوئے کی حرمت اور ان کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ حرام و حلال کی قانون سازی کا سیاق چل رہا تھا کہ چیزوں کو حرام کرنے کا حق اور اشیاء کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی کے دوران اسلامی تربیت کے سلسلے میں امت مسلمہ کو تباہ حالی اور عادات بد سے بچانے کے لیے ذاتی اور اجتماعی معاملات میں شرک اور کفر اور بے حیائی کی چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک نص قطعی ہمیں عطا کی ہے، جس نص قطعی نے شراب اور جوئے کو کلی طور پر حرام کر دیا۔ اور اسی طرح جو زمانے جاہلیت میں شرک کے مختلف طریقے رائج تھے کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور پانسے کے تیروں کے ذریعے اپنے معاملات حل کیے جاتے تھے، فیصلے کیے جاتے تھے، ان کو بھی قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ انہی آیات کے اندر جیسا کہ ترجمے میں آپ نے سنا کہ حکم دیا گیا: اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا، بتوں کے تھان اور پانسے کے تیر، یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر اس کے نفع اور نقصان اور مضرتوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی کہ یہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان وہ شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، تاکہ اور اس کے ذریعے جب تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو تو شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ اب ظاہر ہے ایک مومن کے لیے یہ نقصان کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ اس کو نماز سے محروم کر دیا جائے یا اس کو ذکر الہی سے محروم کر دیا جائے۔ تو کہہ دیا کہ جب اتنا بڑا نقصان تم برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے لازمی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم شراب اور جوئے سے باز آ جاؤ۔ اور یہ شراب اور جوا زمانہ جاہلیت میں
اس کی حیثیت ان کے اندر کیا تھی؟ یہ کوئی عیب کی چیز ان کے ہاں تھا ہی نہیں، بلکہ یہ ان کی عملی زندگی کے لیے نشان راہ تھے، اور یہ جاہلانہ رسوم یہ ان کے معاشرے میں گھسے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، بلکہ ان کے ذریعے وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور یہ لوگ اپنی مجالس میں جہاں ان کے ہاں شراب نوشی ہوتی تھی اس کو اتنا فخریہ کام سمجھتے تھے کہ اس فخریہ کام کی بنیاد پر وہاں پر گوشت کا پکنا، ہانڈیوں کا چڑھانا اور جانوروں کا ذبح کرنا یہ ان کی عادات میں تھا، اور جہاں شراب نوشی ہو رہی ہوتی تھی وہاں پر یہ لوگ طرح سے جانور ذبح کرتے اور اس پر فخر و مباحات کرتے، اور اشعار میں اس کے ذریعے مدح اور ذم کی جاتی، جو زیادہ شراب پیتے تھے ان کی زیادہ مدح ہوتی تھی، اور جو شراب کے قریب نہیں جاتے تھے ان لوگوں کی مذمت ہوتی تھی۔ اور اسی طرح جو گوشت یہاں پر ذبح کیا جاتا، بنایا جاتا، وہ شراب کی مجلس میں جو حاضر باش رہتے تھے ان کو کھلایا جاتا تھا، اور جو لوگ وہاں پر آس پاس جب پتہ چلتا کہ یہاں شراب کی مجلس چلے گی اور ساتھ ہی جانور ذبح ہوں گے، گوشت پکے گا، بہت سارے لوگ اگرچہ شراب نہیں پیتے تھے لیکن یہ گوشت کھانے کے لیے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے، اور یہ فخر و مباحات، شراب پر فخر کرنے والے ان لوگوں کو بھی شراب کی مجلسوں میں اور اس قسم کی دوسری مجلسوں میں ان کو بھی بلاتے، آؤ آؤ آج ہم نے یہ شراب نوشی کی محفل جمائی ہے اور تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، آؤ اور کھاؤ۔ پھر اسی کا لازمی نتیجہ جب شراب کے ذریعے غفلت انتہا کو پہنچ گئی تو اب ان کا آپس میں جوا بازی کا مرحلہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس کے ذریعے وہ اپنے سارے امور کو چلاتے تھے۔ اب یہ دونوں چیزیں، شراب اور جوا، وہ ایسی چیز تھی کہ وہ ان کے اخلاقیات کو بگاڑنے کے حوالے سے انتہا کو پہنچا دیتی تھی، اور شراب کی وجہ سے ان کی عقلی کیفیت میں جب انحطاط آتا اور وہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا، وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی تھے، اور ایک دوسرے پر تماچا بازی کی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے، اور اس پر بھی فخر کر رہے ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان شراب کے حوالے سے ان کی ان بری، چونکہ یہ شراب وہ مجموعہ آثام یعنی بیماری اور گناہوں کی جڑ تھی، قرآن کریم نے اس شراب نوشی کے عمل کو حرام کر دیا تاکہ ان ساری کی ساری برائیوں سے بچا جا سکے۔ دیکھیں، عقل میں خرابی اور فتور، انسانی گوشت کے اندر وہ حدت اور تیزی، اس کی وجہ سے آپس کی لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی بہیمانہ صفات کا غلبہ، جس کی وجہ سے آگے وہ زناکاری کی طرف جانے کو اور بدکاری کی طرف جانے کو اپنا حق سمجھتے تھے، پھر اس سے جب اپنا تسکین حاصل کرتے تو اس کے بعد جوئے کی محفلیں، حرام سازی، حرام کمانے کے ذرائع، اور پھر جوئے کی وجہ سے آپس کی حقد و کینے، یہ اتنی چیزیں تھیں کہ جو سارے کے سارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی تھیں، اور ان بگاڑ کا مین سبب وہ شراب نوشی اور جوا بازی ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم نے، اسلام نے ابتدا ہی سے سب سے پہلے ان چیزوں کو نہیں چھڑا کہ صاحب تم شراب چھوڑ دو، تم جوا چھوڑ دو، بلکہ ایک تدریجی انداز میں شراب اور جوئے کی حرمت کا وہ معاملہ واضح کیا ہے۔ پہلے تو سورہ نحل میں فرمایا کہ یہ کھجور کے سے حاصل ہونے والی چیزیں، انگور سے حاصل کرنے والی ہونے والی چیزیں، یہ کیا ہے جی، رزق حسن، اور اسی طرح یہ شراب، یہ نشے کی چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے رزق حسن کو نشہ آور چیز کے مقابلے میں لے کے آئے تو جو حساس فطرت تھی وہ اسی وقت کھٹکی کہ اس کا مطلب ہے یہ رزق حسن نہیں ہے، تو نشہ آور چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی کچھ اور معاملات آگے چلے تو وہاں پر قرآن کریم نے ایک انسانی فطرت کے حوالے سے سوال کا مرحلہ، سوال کا انداز اختیار کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر
قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس۔ اے پیارے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ دو کہ ان کے اندر دونوں چیزوں کے اندر گناہ ہے، اور ان کا گناہ، ان کے اندر جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ لوگوں کے لیے کچھ منافع ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے ان کے اندر جو گناہ ہے وہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ اب جو وہ صحیح شعور اور ادراک رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا جب گناہ کی چیز ہے، اس میں ہے گناہ، تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، منافع اس کے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، چھوڑ دو۔ تو بعضوں نے وہاں سے چھوڑ دی، اور پھر جب یہ مرحلہ سر ہو گیا تو پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ نجس اور ناپاک چیزیں ہیں۔ اب جو پاکیزگی کے قائل تھے انہوں نے کہا جب ہے ہی ناپاک چیزیں ہیں تو ہم ان کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو عمل شیطانی قرار دیا ہے تو چھوڑ دیا۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ یہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے شراب کی حرمت سے پہلے شریعت مطہرہ نے اصل چیز جو ہموار کی تھی وہ اللہ کی توحید اور عقائد کے حوالے سے جو عقائد فاسدہ پر ان کے ساری سوچ اور ویژن کا مدار تھا، شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے عقائد کا راستہ ہموار کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ کی عظمت کو دلوں میں پیدا کیا ہے۔ اور جب پہلے اللہ کی عظمت دل میں آ گئی تو ظاہر ہے اب انہوں نے اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار وہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو بنایا اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو بنایا، تو اب ظاہر ہے اپنے معیار پسندیدگی ختم ہو گئے، اللہ رب العزت کی رضا اور عدم رضا کا معیار سامنے آ گیا، تو پھر کہا گیا یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، یہ ناپسند ہیں، تم کیا کرو، شراب کو چھوڑ دو، یہ ناپسند ہے، جوئے کو چھوڑ دو، یہ ناپسند ہے، ان بتوں کے تھانوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، والازلام، یہ پانسے کے تیر جن کے ذریعے تم اپنے امور میں تقسیم کا عمل کرتے ہو، جو صراحتاً جوا بازی ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب ظاہر ہے پہلے عقائد کو درست کیا گیا، اللہ کی محبت دل میں بسائی گئی، پسندیدگی ناپسندیدگی کا اصل معیار ان کے سامنے ذکر کیا گیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم آیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی طرز تربیت نے جاہلیت کے ان رذائل کو بڑے ہی تدریجی انداز میں ختم کیا ہے۔ اب اگر ایک دم عقیدے کی راہ ہموار نہ کی جاتی، عقائد کی درستگی نہ کی جاتی اور کہا جاتا کہ تم شراب چھوڑ دو، تو شراب کی ایک برائی کی ایک گلی کو روشن کیا جاتا تو باقی گلیاں تاریک ہو جاتی، ایک راستہ ختم بند کیا جاتا برائی کا، دوسرے راستے کھل جاتے۔ جب ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت اور ان کی محبت کو بٹھا دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک اعلان مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے، اور شراب کے دور چل رہے ہیں۔ ایک مجلس کے اندر پوچھنے والوں نے پوچھا، تجسس کرنے والوں نے پوچھا جاؤ باہر جا کے دیکھو تو صحیح اعلان کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے نے بتایا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ اس مجلس میں یہ بھی توقف نہیں کیا کہ خود جا کے تحقیق حال کریں، بلکہ وہیں پر شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلادھار بارش کے بعد پانی بہا کرتا ہے۔ تو تدریجی انداز میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ شراب کی حرمت کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی شراب کے نقصانوں کو قرآن نے یوں بیان کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بیر پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے۔ کیسے؟ ظاہر ہے شراب وہ جسم اور گوشت کے اندر حدت اور جذبہ پیدا کرتی، جوش پیدا کرتی ہے۔ جب جوش پیدا کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی وہ بہن اور بیٹی کسی کی عزت اور کسی کی عظمت کے حوالے سے اور ذلت کے حوالے سے پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کی بہن پر دست درازی کر رہا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی طرف دست درازی کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء،
یہ قرآن نے کہا کہ عداوت اور بغضا یہ کس کے ذریعے شیطان ڈالتا ہے؟ شراب نوشی کے ذریعے۔ جب شراب نوشی کی وجہ سے بہیمانہ صفات غالب آ گئی اور انسان مغلوب الحواس ہو گیا، تو مغلوب الحواس ہونے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کی بھی عزت کو اور کسی کی بھی ناموس کا خیال نہیں کرتا، آپس میں دشمنیاں اور بیر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، جب اس کے بعد جوئے کی طرف جاتا ہے تو جوئے پر جانے کی وجہ سے وہ جب ایک کا مال دوسرے کے پاس، دوسرے کا مال تیسرے کے پاس، اور جب اپنا مال دیکھتا ہے کہ اسی مال کا پہلے میں مالک تھا، اب جس سے میں جوا ہار چکا ہوں، میرے اس مال کا مالک، میری اس کار کا، میری کوٹھی کا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میری جائیداد کا مالک میرا حریف بن چکا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت انسانی جذبات کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں عداوتیں، بغض اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ خمر اور میسر کے حوالے سے، شراب نوشی کے حوالے سے اور اسی طرح جوئے کے حوالے سے شریعت مطہرہ بتلا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ عداوت اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے غفلت اپنی انتہا کو پہنچی ہے اور جوئے کی وجہ سے دشمنی اپنی انتہا کو پہنچی ہے، اور دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر انتہا کو پہنچ کر وہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہی آیات میں دو برائیاں ان کی اور جو وہ والانصاب، نصب کی جمع بمانا یعنی بت، وہ بتوں کے سامنے جو شرک کرتے تھے، اللہ نے کہہ دیا یہ شرک بازی، یہ بتوں کی پوجا اس اسلام کی وہ شریعت میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی روا نہیں ہے۔ اور والازلام، یہ پانسے کے تیر، ایک آدمی وہ ذبیحہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور یا اسی طرح پیسے وہ مختلف لوگوں سے جمع کرتا ہے، جب تقسیم کا عمل آتا ہے تو کسی کا کوئی تیر نکل آیا، ایک تیر ہوتا تھا المسلح اس کا نام ہوتا تھا، اور وہ جس کا نکل آتا تھا اس کی بنیاد پر اس کو سب سے زیادہ گوشت ملتا تھا۔ بعض تیر ایسے ہوتے تھے جو بالکل خالی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد پر بھی وہی ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس کے ذریعے بھی شیطان عداوت اور دشمنی ڈالتا تھا۔ بھئی پیسے اس نے بھی 1000 دیا، دوسرے نے بھی 1000 دیا، تیسرے نے بھی 1000 دیا، اور جب تقسیم کا عمل شروع ہوا تو 1000 دینے والے 1000 دینے والے کو 20,000 کا وہ سلف سودا مل گیا، گوشت مل گیا، اور دوسرا 1000 دینے والے کو ایک ذرہ بھی نہیں ملا، تو ظاہر ہے آپس میں حقد اور کینہ شروع ہوتے تھے۔ تو شریعت مطہرہ نے ان جاہلانہ رسوم کو بالکل وہ سرے سے ختم کیا ہے، لیکن تدریجی طور پر، اور اس میں شراب کے اور اسی طرح جوئے کے نقصانات کو بیان کیا ہے کہ شراب کی وجہ سے تمہارے خون اور گوشت کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور پھر غفلت کے نتیجے میں جب آگے جوئے کی طرف جاتا ہے تو اس سے ایمانی روحانی نقصانات ہوتے ہیں، اور شیطان تم سے ذکر اللہ اور صلاۃ سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا تھا نا ابتدائی مراحل میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ظاہر ہے یہ شراب اور جوا وہ انسان کو ذکر اللہ سے دور کرنے والے ہیں، نماز سے دور کرنے والے ہیں، عقل اور سلیم فطرت انسانی کی سلامتی سے دور کرنے والے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، وہ انسان جب غفلت اور جوش اور کی حدت میں آتا ہے تو بہت ساری برائیوں، بدکاریوں، زناکاریوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب غفلت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اسی طرح جب حلال و حرام کے ضابطے چھوڑ کر وہ جوا بازی کی طرف جاتا ہے تو پھر جوئے بازی کے نتیجے میں اپنے مال حلال سے، اپنے کمائے ہوئے مال سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے پاس اپنی جمع پونجی ایک مرحلے میں جب جا کے دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے حقد اور دشمنی پر اتر آتا ہے، اور ان دشمنیوں میں آنے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
خود اپنی جانی ہلاکت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں پر شراب اور جوئے کی ان آیات میں حرمت کو بیان کیا ہے، وہیں پر ان کے نقصانات کی طرف بھی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ اور پھر اصل جو سیاق چلا آ رہا ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے حق حکمرانی اللہ رب العزت کے پاس ہے، تم تو شراب کو اپنے وجدان کے اعتبار سے بڑی محبوب چیز سمجھتے ہو، جوئے کو اپنا محبوب مشغلہ سمجھتے ہو، لیکن تمہاری چاہتوں کی بنیاد پر وہ کسی شے کی حلت اور حرمت موقوف نہیں ہے، بلکہ حلت اور حرمت اگر موقوف ہے تو وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے جس نے اس دھرتی کو بنایا ہے، اس دھرتی پر نظام کا بنانے والا، چلانے والا اور نظام کا اختیار بھی وہی رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے تم قانون انسانی اور اس قانون سازی کے حوالے سے تم یہ حق نہیں رکھتے کہ کسی چیز کو اللہ کے بندوں کے لیے حلال قرار دو، کسی چیز کو حرام قرار دو۔ یہ حق صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا ہے، تمہاری چاہت اور عدم چاہت کا نہیں ہے۔ اللہ کریم اور یہ قرآن کریم کی ان مبارک تعلیمات پر پوری امت مسلمہ کو عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔